اس وقت دنیا بھر میں طالبان چرچے کا وشے ہیں۔ طالبان پر ساری گفتگو اس بات کو لے کر ہے کہ طالبان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کون سا قدم اٹھائے گا، کیا 20 برس پہلے کا طالبان رول ہوگا، کیا عورتوں پر مکمل پابندیاں ہوں گی یا عورتوں کے بنیادی ادھیکار ان کو نہیں ملنے والے ہیں، یا اب کا منظرنامہ بالکل الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے، بلکہ بدل گیا ہے۔ میں ہوں کاشف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ کابل میں طالبان کے کنٹرول کے بعد خواتین کے حقوق کو لے کر مستقبل کے بارے میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ دنیا بھر میں اس پر چرچا ہو رہی ہے۔ میڈیا چینل عورتوں کو لے کر رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویر بیان کر رہے ہیں۔ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کے روزگار، تعلیم اور بنیادی ادھیکار کو بالکل نہیں ختم کریں گے۔ اسی طرح کوئی قدغن اس پر نہیں لگائیں گے۔ ملکی ٹی وی چینل پر خواتین نشریات جاری رہیں گی اور وہ حکومت میں بھی خواتین کو شامل کرنے جا رہے ہیں۔ طالبان نے یہ بھی وضاحت دی کہ یہ سب کچھ اسلامی دائرۂ کار میں ہوگا، یعنی اسلامی فریم آف ورک میں ہوگا۔ دوسری طرف کابل پر فتح کے بعد طالبان نے کابل میں اپنے ہی خلاف احتجاج اور پروٹیسٹ کرنے والی خواتین کی حفاظت کرتے ہوئے ایک تصویر میں دیکھے گئے ہیں اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ کابل کے ایک چوک پر ہونے والے اس احتجاج کے دوران خواتین نے اپنے ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور خواتین مطالبہ کر رہی تھیں کہ عورتوں کو بھی سیاسی عمل دخل کا حصہ بنایا جائے۔ اس موقع پر طالبان جنگجو بھی موجود تھے جو اپنے خلاف احتجاج ہونے کے باوجود ان خواتین کی حفاظت پر مامور تھے۔ طالبان نے دارالحکومت کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ پریس کانفرنس بھی کی، جس میں طالبان نے واضح کیا کہ وہ کوئی دشمن اب نہیں چاہتے، ایک جامع حکومت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ کوئی اندرونی یا بیرونی دشمن بھی نہیں چاہتے ہیں۔ وہ معیشت کی ترقی اور خوشحالی کے حصول کے لیے ہر ممکن اچھے تعلقات دنیا بھر میں بنائیں گے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کے دوران خواتین پر بھی بات چیت کی اور کہا کہ ان کو تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ طالبان افغانستان میں خواتین کو اسلامی قانون کی بنیاد پر کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیں گے اور انہیں اسلامی اصولوں کے تحت تمام حقوق فراہم کیے جائیں گے، کیونکہ خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ یہ کہنا تھا ذبیح اللہ مجاہد کا۔ شرعی قانون کے مطابق ہم خواتین کو کام کرنے دیں گے۔ خواتین معاشرے کا ایک اہم عنصر ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا تھا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں جہاں معاشرے کو ان کی ضرورت ہے، سماج کو ان کی ضرورت ہے، عدلیہ کو ان کی ضرورت ہے، یہاں کے انفراسٹرکچر میں ان کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ آنے والے حالات کریں گے اور ہم ان کو شامل کریں گے۔ لیکن عورتوں کو لے کر اور اس کے بنیادی ادھیکار کو لے کر اب تک وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور ماضی میں جو ان کا عمل دخل ہے، ان کو لے کر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ خواتین تعلیم اور ہیلتھ سیکٹر میں خواتین کے عملے کے کام کاج کو لے کر بھی طالبان نے ایڈوائزری جاری کی ہے اور کہا ہے کہ جو خواتین تعلیم سے اور ہیلتھ سے جڑی ہیں اور اس سے وابستہ ہیں، وہ اپنے شعبوں میں اسلامی اقدار کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیتی رہیں گی۔ ایک لمبے عرصے سے خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی محبوبہ سراج افغان وومن چلڈرنز ڈیولپمنٹ سینٹر نامی ایک ادارے کی سربراہ ہے۔ ان کا ادارہ خواتین اور لڑکیوں کو خواندگی اور گھریلو تشدد جیسے معاملات میں آگہی فراہم کر کے انہیں خود مختار بناتا ہے۔ صرف 2 ہفتے پہلے تک سراج امریکہ میں تھی، لیکن پھر انہوں نے افغانستان واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے محبوبہ سراج نے بتایا تھا کہ تمام عورتیں، تمام لڑکیاں اور وہ تمام لوگ جو میری سرپرستی میں ہیں، ان کی حفاظت کے لیے مجھے یہ رہنا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ان کو اکیلا چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں شفٹ نہ ہوں۔ محبوبہ سراج طالبان کے ساتھ مل کر خواتین کے لیے
काम करना चाहती हैं। औरतों को लेकर तालिबान ने अब तक जो कुछ कहा है, क्या वो हुकूमत में आने के बाद इस पर अमल दरामद करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चारों तरफ से इस हंगामे के बीच खवातीन पर अपना रुख जाहिर करते हुए तालिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और जिस तरह से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक एक करके तालिबान से मुताल्लिक की गई अफवाहों पर और बातचीत पर जो औरतों के मुताल्लिक थी उन पर सफाई दी और बताया कि औरतों को हम मेन स्ट्रीम में भी शामिल करने जा रहे हैं। इसी तरह जो भी खवातीन अब तक काम करती रही हैं, वो हेल्थ का सेक्टर हो या फिर जो भी सेक्टर हो, उसमें वो बनी रहेंगी, बरकरार रहेंगी, लेकिन उनको इस्लामी अक़दार की पाबंदी करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।